رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ولادت سے بعثت تک، دوسرا حصہ ہے بعثت سے ہجرت تک، اور تیسرا حصہ ہے ہجرت سے وفات تک۔ اس کو مدنی دور بھی کہا جاتا ہے آخری کو، اور اسی آخری حصے میں ہم چل رہے ہیں۔ مدنی دور کی کل مدت ہے 10 سال، اور ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اسلامی مملکت کا نقشہ پیش کیا۔ مدنی دور 3 مرحلوں میں تقسیم۔ پہلا مرحلہ خطرات اور ان کا مقابلہ، دوسرا مرحلہ فتح کی ابتدا اور اس کے آثار، تیسرا مرحلہ فتح کی تکمیل اور اس کے آثار، اور اس پہلے مرحلے میں ہم چل رہے ہیں۔ خطرات اور ان کا مقابلہ 5 سال 8 ماہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہے۔ مکہ مکرمہ کے 13 سال خطرات میں گزر گئے۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر اب بھی آرام نہیں، اب بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، خطرات ہیں اندر سے اور باہر سے۔ آپ علیہ السلام ان خطرات کا کس حوصلے کے ساتھ مقابلہ فرماتے ہیں، اور ان خطرات میں اپنی امت کو لے کر کس طرح چلتے ہیں۔ امت کے افراد کو سبق ملتا ہے کہ مشکلات میں گھبرانا نہیں ہے، مشکلات میں حوصلہ نہیں ہارنا ہے، مشکلات میں ہمت نہیں ہارنی ہے، پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ لگے رہو۔ مشکلات کے سامنے ہمت ہار جانا، حوصلہ ہار جانا، کمزور باتیں کرنا، یہ مشکلات کا حل نہیں۔ اسی پر بات چل رہی ہے، اور آج دیکھیں غزوہ احد کو ہم بیان کریں گے۔ سیرت کے اندر مشہور قصہ ہے غزوہ احد۔ 3 باتیں ہیں اس کے اندر، ایک ہے معرکہ سے پہلے، ایک ہے معرکے کے دوران، اور ایک ہے معرکے کے بعد۔ 3 باتیں۔ معرکے سے پہلے آپ کے سامنے ہے یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کا ایک نقشہ پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے مجالس میں آپ نے سنا کہ بدر میں کافروں کو زبردست شکست ہو گئی۔ شام کی طرف تجارت کے 2 راستے ان کے بند ہو گئے۔ کافر لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اب وہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ ہے، خانہ کعبہ کے سامنے ان کا ایک مشورے کی جگہ تھی جس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ یہاں ان کے پورے مکہ کے فیصلے ہوتے تھے۔ یہاں جمع ہو گئے ان کے سردار لوگ کا کیا کرنا چاہیے۔ ابو سفیان ان کا لیڈر تھا بڑا، اور جو تجارتی قافلہ لے کر واپس ہوا تھا اس کا منافع تک تقسیم بھی نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے ان کو کہا، اب جو مکہ کے سردار بن گئے تھے، کہا یہ منافع اس جنگ پر لگا دیا جائے، ہماری طرف سے اجازت ہے، اور جو تجارت کا مال تھا اس کو بیچا جائے، اور اس سے جو منافع آ گیا وہ بھی اس میں لگایا جائے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کے آس پاس کچھ عرب قبائل آباد تھے، ان کو بھی دعوت دی گئی۔
اور اس طرح 3000 آدمیوں کا لشکر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ. مکہ کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ اندر سے مسلمان تھے لیکن انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا. انہوں نے ایک آدمی کو خط دیا اور فرمایا جلدی سے مدینہ پہنچو، اس کی اطلاع کرو. اب مدینہ سے دونوں نکلتے، یہ نظر آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں قافلہ بھی اور وہ بھی. یہ سفیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر مکہ سے مدینہ پہنچ گیا اور ان کا لشکر اب تک نہیں پہنچا. یہ ایک جگہ ہے ودان ابوا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر. جب یہ لشکر یہاں پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ علیہ السلام کی قبر کی والدہ اکھیڑ کر اس سے ہڈیاں نکال لیتے، اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی. لیکن پھر انہوں نے بتایا نہیں، اس طرح مت کرو ورنہ تو غلط رواج پڑ جائے گا، پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں. یہ لوگ ہوتے ہوئے پھر آگے مدینہ منورہ آ گئے. یہ مدینہ منورہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تھے. آپ علیہ السلام قباء میں تھے کہ وہ سفیر خط دے کر پہنچے. خط آپ نے پڑھوایا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ عرب کفار مکہ کے 3000 کی تعداد میں آپ کی طرف آ رہے ہیں اور ان کے پاس کتنے اونٹ ہیں اور کتنے گھوڑے ہیں ساری تعداد لکھی. آپ تیاری کریں. آپ نے اس کو خفیہ رکھا، کسی کو بتایا نہیں، اور آپ قباء سے مسجد نبوی آ گئے مدینہ منورہ. یہاں آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا. کیا کیا گیا؟ مشورہ آیا کہ مدینہ کے اندر رہیں یا مدینہ سے نکل کر باہر مقابلہ کریں. تو جو بڑے صحابہ تھے اکابر، ان کی رائے تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں. جوان صحابہ کی رائے تھی کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں، اور ان کا اصرار زیادہ ہوا. آپ علیہ السلام نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا. ان مشورہ دینے والوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، جو ظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن اندر سے منافق. اس نے بھی یہ مشورہ دیا کہ ہم کو اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے. اس کے اپنے مقاصد تھے. آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا حتیٰ کہ جمعے کا دن آیا. آپ علیہ السلام نے جمعے کی نماز پڑھائی اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی اور فرمایا کہ تیاری کرو نکلنا. صحابہ کرام نے بڑوں نے چھوٹوں کو سمجھایا کہ آپ علیہ السلام کی رائے ایسی معلوم ہوتی تھی کہ آپ اندر رہنا چاہتے تھے، لیکن ہماری رائے کا خیال کرتے ہوئے آپ علیہ السلام باہر جا رہے. تو آپ کو اتنا اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا. سمجھ گئے ہو؟ آپ علیہ السلام زیرہ پہن کر باہر آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے بہت زیادہ اصرار کیا، ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ کی جو مرضی ہو آپ وہ کریں. آپ نے فرمایا پیغمبر جب زیرہ پہن لیتا ہے تو پھر واپس نہیں ہوتا. اب ہم جائیں گے. جمعے کی نماز پڑھ کر آپ علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں احد کی جانب. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ مسجد نبوی، شمال کی جانب میں احد کی پہاڑی پڑتی ہے، جبل احد، جو تقریباً 5-6 کلومیٹر لمبائی میں.
اور مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 4 کلومیٹر۔ آپ علیہ السلام نماز جمعہ پڑھ کر روانہ ہوئے، اعلان ہوا، 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ گئے، یہاں ایک علاقہ ہے جس کا نام شیخین ہے، اور یہاں ایک مسجد ہے، مسجد شیخین آج بھی موجود ہے۔ یہ ہے مسجد شیخین، آج اس شکل میں موجود ہے، مدینہ منورہ کی طرف اندر احد کی طرف جاتے ہوئے۔ آپ علیہ السلام یہاں پہنچے، عصر کے بعد آپ روانہ ہوئے، یہاں پہنچے، عشاء کے وقت رہے، پورے لشکر کو آپ نے دیکھا، لشکر میں کچھ بچے نظر آئے تو آپ نے واپس کر دی، اور یہاں عجیب واقعات بھی ہوئے۔ ایک صحابی ہے رافع ابن خدیج، چھوٹے اور اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے اور تیر چلانے میں بہت ماہر تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو لے لیا۔ سمرہ ابن جندب نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ان کو چھوڑا تو مجھے بھی جانا تھا، آپ میری کشتی کرا لیں ان سے۔ کشتی کرانے کے لیے بات کی، سمرہ نے کان میں کہہ دیا رافع تم کو ویسے بھی اجازت ہو گئی ہے، اپنے آپ کو گرا دو تاکہ مجھے بھی اجازت ہو۔ کشتی ہو گئی، نورا کشتی ہو گئی، اگر سمرہ ابن جندب جیت گئے اور آپ علیہ السلام نے دونوں کو اجازت دی۔ رات گزاری، یہاں پہرے کا نظام ہوا، پورا لشکر یہاں ٹھہرا۔ رات کے آخری حصے میں آپ علیہ السلام نے حکم کیا اب یہاں سے نکلو احد کی طرف، کیونکہ احد کے پاس کافر لوگ آ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام اب یہاں سے نکل رہے ہیں، وقت کا انتخاب کرتے ہیں بالکل آخری، اور کس راستے سے جا رہے ہیں حضرات دیکھیں، یہ دیکھیں یہاں سے گھوم کر احد آ گئے، یہ سامنے سے نہیں گئے، کیونکہ کافر لوگوں کا لشکر یہاں پر تھا اور وہ دیکھ رہے تھے سامنے سے۔ یہاں سے راستہ بدل کر آپ گھوم کر احد کے دامن میں پہنچے۔ یہاں بیچ میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام شوت ہے، ایک چوک سا ہے، وہاں سے روڈ یوں مڑ جاتا ہے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا، کم یہ تو نہیں جاتے، جب میری رائے نہیں سنی گئی تو میں کیوں جاؤں۔ اس سب کارروائی کا مقصد مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنا تھا۔ اگر نہیں جانا تھا تو مدینہ سے کیوں چلے، یہاں تک نہیں آتے، بیچ راستے سے واپس ہو جانا، یہ پوری جماعت کے حوصلے کو خراب کرنا ہوتا، لیکن وہ ملا ہوا تھا بار، واپس ہو گئے 300، اور اس طرح 1000 میں سے 300 نکل کر 100 آدمیوں کی جماعت اور لشکر آپ علیہ السلام کے ساتھ احد کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہ ہے پورا میدان، سامنے احد کی پہاڑی ہو گئی، اسی احد کے یہ میدان ہے احد کا، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کو جبل العینین بھی کہتے ہیں، جبل الرومات بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لشکر کو یہاں لائے اور 50 آدمیوں کی جماعت تیر اندازوں کی یہاں اس پر بٹھا دی، جبل الرومات، اور آپ یہاں پہنچ گئے۔ دیکھیں 6 شوال بروز جمعہ لشکر کفار مدینہ کے دامن میں پہنچ گیا، اور 7 شوال بروز ہفتہ اسلامی لشکر احد کے دامن میں پہنچ گیا، اور آمنے سامنے آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ترتیب دی، انہوں نے بھی ترتیب دی۔ کیسے ترتیب دی گئی؟ اسلامی لشکر 1000 تھا، 300 نکل گئے، باقی رہ گئے 700۔ اس کا آگے آگے جو حصہ جا رہا تھا، آج جب لشکر چلتا ہے 5 حصے بنتے ہیں، ایک آگے آگے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک پیچھے، ایک بیچ۔ آگے حصہ سعد بن ابی وقاص ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں چل رہا تھا،
دائیں طرف عکاشہ بن محصن کی قیادت میں، بائیں طرف ابو سلمہ بن عبد الاسد کی قیادت میں، پیچھے مقداد بن عمر کی قیادت میں، کمان مرکزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیر زرپوش دستہ حمزہ بن عبد المطلب کی کمان میں، اس بیچ کے اندر پھر دو حصے، دائیں طرف علی بن ابی طالب کی قیادت میں، بائیں طرف زبیر بن العوام کی قیادت میں، اور بیچ میں پہرادار لوگوں کا ایک مسلح دستہ تھا جس کی قیادت محمد بن مسلمہ فرما رہے تھے، اور تیر انداز لوگوں کی ایک جماعت بنائی گئی، عبداللہ بن جبیر ان کی قیادت کر رہے تھے۔ پورے لشکر کو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام پوری ترتیب کے ساتھ کام کرتے تھے، ترتیب ہو گئی۔ فرمایا جب تک میرا حکم نہ ہو تو کچھ نہیں کرنا۔ یہ ترتیب تو ہو گئی مسلمانوں کی، اب کافروں کی جگہ ان میں تیر انداز لوگوں کا گروپ بنایا گیا، ورنہ پہلے نہیں تو ان میں بدر میں انہوں نے مسلمانوں سے سیکھ لیا۔ عبداللہ بن ربیعہ، دائیں طرف خالد بن ولید، بائیں طرف اکرمہ بن ابی جہل، پیدل صفوان بن امیہ، مرکزی کمان ابو سفیان کی۔ اب یہ دونوں آمنے سامنے، دونوں لشکروں کا موازنہ دیکھیں حضرات۔ اسلامی لشکر کی تعداد ہے 700، کافروں کا لشکر 3000، یہ 4 اور 1 کا مقابلہ۔ گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2، ان کے پاس 200، یہ 100 اور 1 کا مقابلہ۔ اونٹ مسلمانوں کے پاس تذکرہ ہی نہیں ملتا اور ان کے پاس 3000 ہے، اور زرے مسلمانوں کے پاس 100 ہے اور ان کے پاس 700 ہیں، 7 اور 1 کا مقابلہ۔ حضرات وہی بات پھر آتی ہے، آج کے زمانے میں جو بیٹھ کر لوگوں کے سامنے تبصرے کرتے ہیں حالات کے بارے میں کہ ایسا ہو رہا ہے، میرا خیال ایسا ہے، جہان تک میرا خیال ہے، تو ایسے جہان تک میرا خیال والوں سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ کے خیال میں کیا نتیجہ ہوگا، جو بیٹھ کر لمبے لمبے تبصرے کرتے ہیں، اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں اور دوسروں کا وقت بھی، ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کے خیال میں پھر کیا ہونا چاہیے، تو کہیں گے جہان تک میرا خیال ہے اسلامی لشکر کو 5 منٹ کے اندر ختم ہونا چاہیے۔ لیکن حضرات نتیجے کیا نکل رہے؟ اب معرکہ شروع ہوتا، اسلامی لشکر سامنے ہے، وہ سامنے ہے۔ کافروں کی طرف سے ابو عامر ایک آدمی ہے جو راہب کے نام سے مشہور تھا، عبادت گزار۔ ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا تھا کہ وہ آئے میدان۔ حضرات بڑی عجیب بات ہے نوٹ کرنے کی، یہ مدینہ منورہ کا آدمی ہے، اپنا عبادت گزار، بظاہر بڑا نیک اور پارسا۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں آئے تو یہ حسد کے اندر مدینہ سے نکل گیا، چلا گیا مکہ کے کافروں سے مل گیا، اور مکہ کے کافروں کو کہا میں چلوں گا تمہارے ساتھ اور تم دیکھنا میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دوں گا۔ آج جب احد کا میدان لگا تو یہ آ گیا اور مسلمانوں کو کہتے اوس کے لوگوں سنو، میں ابو عامر ہوں، میں تمہارا وہ نیک اور پرہیزگار آدمی ہوں۔ چاہ رہا تھا کہ میری عقیدت میں کچھ لوگ ہٹ جائیں گے، لیکن مسلمانوں نے کہا تمہاری ناس ہو، تم برباد ہو جاؤ، تم فاسق آدمی ہو، ہم تمہیں جانتے ہیں، تمہاری بات کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔ ناکام واپس ہوگی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پیغام بھیجا، انصار کو کہا مدینہ کے لوگوں کو ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف ان مکہ کے لوگوں کو ہمارے سامنے۔ مسلمانوں میں قومیت کے نام پر تقسیم ہوتی ہے، یہ فلانی قوم کا، یہ فلانی قوم کا، لیکن مسلمانوں نے کہا سب ایک ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ ایک۔ حضرات آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر بھی ایسی باتیں چل رہی، ہم مسلمان لوگ ایک ہیں، زبانوں کا فرق، علاقوں کا فرق، قوموں کا فرق تعارف کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں، اس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا۔
بہرحال کافروں کی طرف سے یہ دونوں کوششیں ناکام ہو گئی. کافروں کی طرف سے عبدالدار ایک قبیلہ تھا جو جھنڈا لے کر چلتا تھا. ان کا ایک آدمی بڑا اکڑتا ہوا، دعوت دیتا ہوا، پکارتا ہوا، اور یہاں سے مسلمان پھر گئے ہیں حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت حمزہ، حضرت طلحہ، یہ کے بعد دیگرے، اور ان کے جھنڈا اٹھانے والے جتنے آتے ہیں تقریباً 22 آدمی ان کے مر گئے، اور ان کے حوصلے پست ہو گئے. یہاں پر ایک لشکر بیٹھا ہوا 50 آدمیوں کا تیر انداز، اگر کافر لوگ یہاں سے آنے کی کوشش کرتے تو یہ تیر مار کر ان کو واپس کر دیتے. آپ علیہ السلام نے یہاں بٹھائی. ابو سفیان نے ایک کام کیا، اس وقت کے اندر جب یہ بات چل رہی تھی اور خوب زور پر میدان تھا، مسلمان لوگوں کا کوٹ تھا انت یا منصور، اور کافر لوگوں کا کوٹ تھا یا علی العزا یا علی الحبل، یہ آواز لگاتے تھے، اور خوب لڑائی تیز ہو گئی. مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ یوں جا رہے تھے، کافروں کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی تلوار تھی، آپ نے یوں لی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے. بہت سے صحابہ آئے لیکن آپ نے نہیں دی. حضرت ابو دجانہ ایک صحابی ہے، اور اللہ کے رسول اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کو مارنا ہے اور کسی مسلمان پر نہ اٹھے. حضرت ابو دجانہ نے تلوار لی اور یہاں ایک لال قسم کی پٹی باندھی ہوئی تھی، اور اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے اکڑتے ہوئے میدان میں چلتے تھے. اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے ایسا چلنا اللہ کو نہیں پسند، لیکن ابو دجانہ کا چلنا اللہ کو پسند. ابو دجانہ یہاں سے جاتے تھے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک، اور فرماتے تھے اس نخلستان کے اندر میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی اس تلوار کو چلاؤں گا، اللہ کے رسول کی تلوار کو چلاؤں گا اور اللہ کے دشمنوں کو ماروں گا. بہرحال یہ پہلا مرحلہ چلا ہے اور مسلمان لوگ اس میں کامیاب ہو گئے. کافر لوگوں نے ایک کام کیا، کافروں کے کمانڈر ہیں ابو سفیان، اس نے وقتی طور پر ایسا ظاہر کیا جیسے شکست ہو گئی، اور اپنے لشکر کو کہا واپس چلو. جب وہ بھاگنے لگے اور مسلمان لوگ ان کے پیچھے جانے لگے تو اس ٹیلے پر جو تیر انداز لوگوں کی جماعت تھی وہ نیچے آنے لگی. ان کے امیر نے سمجھایا ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تم یہاں سے مت جاؤ. انہوں نے کہا ضرورت نہیں رہی، ہم تو خطرے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ کافر لوگ یہاں سے نہ آ جائیں، کافر لوگ تو بھاگ رہے ہیں، خطرہ ختم ہو گیا تو ہم آ جاتے. بہرحال وہ جماعت نیچے آ گئی، صرف 10 آدمی رہ گئے، عبداللہ بن جبیر اپنی جماعت کے ساتھ. کافر لشکر کا ایک دائیں طرف کا جو حصہ تھا خالد بن ولید ان کی کمان کر رہا تھا. خالد بن ولید نے اپنا راستہ بدلا، یہاں سیدھا پیچھے سے آ گیا. یہ دیکھ لگا یہ ہے وہ راستہ. خالد بن ولید اس ٹیرے کے پیچھے سے آ کر پیچھے سے حملہ آور. اچانک یہ حملہ ہو گیا، ادھر سے جو جماعت تھی وہ کم ہو گئی، وہ مقابلہ نہیں کر سکی، شہید ہو گئی، اور پیچھے سے حملہ ہو گیا تو کچھ یاد ہی نہیں رہا، اور ایسے وقت میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا. مسلمانوں کے بہت سے حضرات شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے ایک نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئے، اور تقریباً اس میں کافی حضرات شہید ہو گئے. اب یہاں پر جنگ تیز ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چند صحابہ رہ گئے، سارا افراد تفریح پھیل گئی. ایسے وقت میں کچھ کافر آپ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے اور آپ کو شہید کرنے لگے. آپ علیہ السلام نے ایسے خطرے کے وقت میں کیا کیا ہے؟ یہ 4 آدمی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے بےتاب تھے. عبداللہ بن شہاب، اس نے پتھر مارا اور آپ علیہ السلام کے چہرے کو زخمی کیا. عبداللہ بن کمیہ ہے، اس نے ایک تلوار ماری اور آپ کے یہاں پر وہ زرتی وہ اندر گھس گئی. اور
اب عتبہ ابن ابی وقاص نے بھی پتھر مارا آپ علیہ السلام، اور یہ بھی آپ کے قریب آ رہا تھا قتل کرنے کے لیے، کہتے مجھے راستہ دے دو، آپ نے فرمایا اس کو آنے دو، آپ نے ایک نیزہ لیا اور اس کا نشانہ مار کر یوں مارا، اس کے گردن میں لگا اور چیختا ہوا واپس ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ایک نیزہ لگا اتنے چیختا ہے، کہا تمہیں معلوم نہیں یہ کس کا مارا ہوا، اور واپسی میں ہوتے ہوئے سرخ کے مقام پر یہ مر گیا۔ جب یہ معرکہ گرم ہو گیا، آپ علیہ السلام کے گرد صرف 9 صحابہ رہ گئے، پھر 9، اور 9 میں بھی صرف 2، حضرت طلحہ اور حضرت سعد۔ یہاں پر کیا ہوا کہ جو مسلمانوں کا جھنڈا اٹھایا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت مشابہت رکھتے تھے، خصوصاً جب زرہ پہن لیتے تھے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مصعب بن عمیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عتبہ ابن ابی وقاص نے پے در پہ حملے کیے کہ عبداللہ بن قمیہ نے، اور ان کو شہید کر دی، اور یہ آواز پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت پست ہو گئے اور مسلمانوں میں 3 جماعتیں پیدا ہو گئی۔ ایک جماعت تو ہمت ہار کر واپس ہونے لگی کہ آپ علیہ السلام نہیں رہے اب، اور ایک جماعت نے آپ علیہ السلام کے قریب رہ کر آپ کی حفاظت کی، اور ایک جماعت نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، وہ کافروں کے صفوں میں گھس گئے۔ ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 9 صحابہ رہے، ان میں بھی شہید ہوتے ہوتے 2 رہ گئے، حضرت سعد اور حضرت طلحہ، اور کافر لوگوں نے اس وقت میں بڑا زور لگایا، لیکن حضرت طلحہ آپ کے سامنے یوں ہو گئے تھے جتنے تیر آتے وہ اپنے کمر پر اس کو روکتے تھے، اور حضرت سعد تیر لے کر جو قریب آتا اس کو بگاتے تھے، اور ایسے وقت میں ان دونوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ حضرت سعد آپ علیہ السلام نے ان دونوں کے بارے میں ایک بات فرمائی، حضرت طلحہ جو آپ کے سامنے بالکل یوں جھکے ہوئے اور آپ علیہ السلام سر اٹھاتے تو فرماتے اللہ کے رسول آپ سر نہ اٹھائے، آپ کو لگ نہ جائے، جب تک میں ہوں تو آپ کو تیر نہیں لگے۔ آپ علیہ پورا ان کی کمر زخمی ہو گئی، ان کی انگلیاں کٹ گئی، ان کا ہاتھ شل ہو گیا آپ علیہ السلام کی حفاظت میں۔ اور ایک جگہ جب آپ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک کھڈا کھودا تھا انہوں نے، اور آپ علیہ السلام گر میں اس میں بہت کمزور ہو گئے تھے، چہرے سے آپ کا خون نکل رہا تھا، دانت مبارک آپ کے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت طلحہ نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور ایک اونچی جگہ پر آپ کو بٹھایا۔ ایسے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شہید کو روئی زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے، اور فرمایا طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لو اور اپنے بھائی کو سنبھالو، اس نے جنت اپنے لیے واجب کر دی۔ حضرت ابوبکر فرماتے تھے جنگ احد کل کے کل طلحہ کے لیے، اور حضرت سعد جب تیر چلاتے تھے آپ علیہ السلام کی طرف سے تو آپ ان کو تیر پکڑاتے تھے اور صحابہ کو فرماتے تھے لاؤ لاؤ سعد کے پاس تیر جمع کراؤ، اور جب سعد نشانہ لے کر مارتے تھے تو آپ فرماتے تھے چلاؤ اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ صحابہ کرام کے یہ الفاظ آپ علیہ السلام کے لیے تو ہے کہ صحابہ کہیں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے لیے کہیں وہ 2 صحابی ایک سعد ہے، اس میں سے سعد کو تیر پکڑاتے تھے اور سعد نشانہ لے کر مارتے تھے، اور آپ علیہ السلام فرماتے سعد ارم ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد چلاؤ چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ اور ایک کافر جو بہت بڑا مار رہا تھا، تیر چلا رہا تھا، اور ایک خاتون کو اس نے تیر مارا مسلمان ام ایمن کو، اور ان کا پردہ کھل گیا۔ آپ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، فرمایا سعد اس آدمی کا نشانہ لے کر مارو، اور سعد نے جو ٹھیک نشانہ لیا اور وہ سیدھا لڑک گیا اور ویسے کھل گیا اس کا جیسے اس نے ایک مسلمان خاتون۔ آپ علیہ السلام اتنے ہنسے کہ آپ علیہ السلام کے دانت مبارک نظر آئے۔ یہ پورے زور کا معرکہ ہوا، اور پھر جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی نظر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے آواز لگائی مسلمانوں یہاں آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہے، اور پھر مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ علیہ السلام کی گرد ایک انہوں نے گھیرا بنا لیا اور آپ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ آپ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر احد کے میدان سے ایک طرف چلے گئے، آج بھی وہ جگہ موجود۔ دیکھیں حضرات یہ نظر آپ کو شاید صحیح آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، یہ احد کی پہاڑی ہے۔ اب جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا، جو نہیں گئے تو اللہ سب کو لے جاؤ دیکھیں۔ یہ احد کی پہاڑی ہے اور احد کی پہاڑی میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں اندر کو ایک راستہ جاتا ہے، تکون مثلث شکل میں ہے، یہ پہاڑی ہے، یہ پہاڑی ہے اور یہ بیچ میں ایک محفوظ راستہ ہے جو تین طرف سے پیک ہے۔ آپ علیہ السلام خطرے کے وقت میں اس لشکر کو لے کر اس تکون حصے میں چلے گئے، یہ حفاظت کا ایک طریقہ تھا۔ بہرحال بات یہاں تک پہنچ گئی اور صحابہ آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کافر لوگ سمجھ رہے تھے ابو سفیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید، ابو بکر بھی شہید، عمر بھی شہید، یہ مسلمانوں کی مرکزی قیادت ہے۔ اس لیے وہ ایک پہاڑ پر چڑھا اور یہاں سے آواز لگائی افیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ افیکم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ افیکم ابن الخطاب، کیا تم میں خطاب کے بیٹے عمر ہیں؟ کیونکہ اس کو یہ اطلاع پہنچی کہ تینوں شہید ہو گئے، بڑا خوش ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جواب نہیں دو۔ اس نے کہا اعلو حبل، جی حبل، اپنے حبل بت کا اس نے نعرہ لگایا، حضرت عمر سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا جواب دے دو، اللہ اعلی و اجل۔ اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا کا بت تمہارے لیے عزا کا بت ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جواب دے دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا کیا تم میں موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تم میں موجود ہے ابو بکر؟ کیا تم میں موجود ہے عمر؟ حضرت عمر نے فرمایا تینوں موجود ہیں اور تمہاری بات سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ہمارا اگلا موقع پھر بدر کا میدان ہوگا اور اس میں جو مسلمان شہید ہو گئے تھے ان کے ساتھ مسلح کیا گیا تھا اور ان کی جسموں کو کاٹ کر شکلوں کو بگاڑ دیا گیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا تمہارے اموات کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا تو میں نے اس کا حکم نہیں کیا، لیکن میں اس پر ناراض بھی نہیں۔ بہرحال یہ احد کا معرکہ ہوا جس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے، خود آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے سے خون نکل رہا تھا اور آپ فرماتے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا ہے۔ اور مدینہ منورہ کے اندر یہ آواز پہنچ گئی تھی کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے اور مدینہ کی خواتین دوڑ کر احد کی طرف جا رہی تھی، بے قرار بے تاب۔ حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی وہ بھی مدینہ سے احد کی طرف دوڑ رہی تھی اور ایک بنو دینار کی ایک خاتون ہند وہ بھی دوڑ رہی تھی۔ وہ بات آپ کے سامنے آتی ہے۔ بہرحال یہ معرکہ ختم ہو گیا جس میں کچھ کافروں کے لوگ اور مسلمانوں کے 70 اس میں زخمی شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے۔ اب اندر جب آ گئے، یہ ایک جگہ حضرات آج بھی موجود ہے جب احد کے اندر جاتے ہیں، اس کا نام مسجد فسح ہے، فسح۔ یہاں یہ جگہ کو بند کیا ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی اور آپ علیہ السلام کے خون کا زخموں کا یہاں پر علاج کیا گیا تھا۔ چٹائی جلا کر آپ علیہ السلام کو جو خون نکل رہا تھا اس خون کو بند کیا گیا۔ یہاں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، یہاں آپ نے پھر حکم کیا کہ زخمیوں کا علاج کیا جائے۔ مسلمان خواتین پانی لا رہی تھی اور ان کے زخموں پر مرہم پٹی کی جا رہی تھی اور یہاں زخمیوں کا علاج ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی تدفین کی۔ 70 آدمی شہید ہو گئے تھے۔ یہ آپ کے سامنے وہ مقبرہ ہے جس میں حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ مدفون ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہے۔ پہلے ان کی تدفین کہیں اور ہوئی تھی، پھر یہاں منتقل کر دیا ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام
ان کو سامنے لا رہے تھے. حضرت حمزہ کا پورا جسم انہوں نے بگاڑ دیا تھا، مسلح کر دیا تھا اور سینہ چیر کر کے اندر سے کلیجہ نکال لیا تھا. اور آپ علیہ السلام نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تو آپ کے آنسو نکلے اور آپ رونے لگے اور فرمایا کہ حمزہ کی بہن صفیہ اگر ان کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں حمزہ کو یوں ہی چھوڑ دیتا اور سارے جانور آ کر کے ان کو نوچ کر کھا لیتے اور قیامت کے دن حمزہ ان کے پیٹوں سے نکل کر محشر کے اندر آتا. لیکن برداشت نہیں کر سکے گی. زبیر کی ماں حضرت زبیر ابن عوام کی ماں حضرت صفیہ، آپ نے زبیر کو فرمایا زبیر اپنی ماں صفیہ کو سنبھالو، اس سے اپنے بھائی کو دیکھا نہیں جائے گا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں حضرت صفیہ کو بتایا کہ آپ کے بھائی حضرت حمزہ آپ ان کو نہ دیکھیں. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے وہ اللہ کے نام پر قربان ہوئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس پر جزا فضا نہیں کروں گی. اس احد کے میدان ہے 70 شہداء کو دفن کیا گیا. ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ ان کو منتقل کر دیا گیا مدینہ منورہ، 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ان کو یہی دفن کریں گے. آپ احد کے پہاڑ کو دیکھ کر فرماتے تھے جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ایسا پہاڑ ہے احد کا کہ ہم کو اس سے محبت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے. اس کے دامن میں آپ نے اپنے 70 صحابوں کو شہید دفن کر دیا، 70 شہداء کو. یہ قبرستان ہے، اس کے ساتھ ایک اور قبرستان ہے، یہ دفن کر دیا. پھر آپ علیہ السلام نے دعا کی ہے اور پھر آپ احد کی طرف مدینہ کی طرف واپس ہو گئے. دیکھیں شہداء کی تعداد مسلمانوں کے 69، ایک کم 70، یہ اس میں خزرج کے 41، اوس کے 24، مہاجرین کے 4 اور ایک یہودی بھی مسلمانوں کی طرف سے مارا گیا اور کافروں کے 37 آدمی مارے گئے. شہداء احد میں مشہور حضرت حمزہ، خارجہ بن زید، عبداللہ بن جہش، مصعب بن عمیر، ابو جابر، عمرو بن جموح، سعد بن ربیع، حنظلہ الغسیل، اسیرم، عمرو بن معاذ، انس بن نضر رضی اللہ عنہ. یہ مشہور ہے ورنہ تو 70 کے قریب ہیں تقریباً. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس آ رہے. مدینہ کی طرف آپ واپس آ رہے ہیں تو عجیب واقعات ہیں. وہی بنو دینار کی خاتون سامنے آئی دوڑتی ہوئی اور لوگوں سے پوچھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. بتایا آپ کا بھائی شہید ہو گیا، آپ کا والد شہید ہو گیا اور آپ کا خاوند شہید ہو گیا، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اور دوڑ رہی ہے بالکل بے قرار، حتیٰ کہ قریب میں پہنچ کر آپ علیہ السلام پر نظر پڑی تو ایک شعر کہا اس نے، کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو، اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد میری تمام مصیبتیں ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. جب آپ سلامت ہیں مجھے اپنے والد کی فکر نہیں، مجھے اپنے شوہر کی فکر نہیں، مجھے اپنے بھائی کی فکر نہیں. حمنہ بنت جہش کا ماموں حضرت حمزہ اور ان کا بھائی عبداللہ بن جہش اور ان کا شوہر مصعب بن عمیر تینوں شہید ہو گئے. حضرت سعد بن معاذ کے بھائی ہیں عمرو بن معاذ، وہ شہید ہو گئے. اور آپ علیہ السلام گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، دونوں عبد الاشہل قبیلے کے پاس سے آپ گزرے تو ان کی بوڑھی ماں نکلی. آپ نے ان کو تسلی بھی فرمایا، تمہارا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی پرواہ نہیں جب آپ سلامت. آپ نے فرمایا تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی درجات دیے. کہ اللہ کے رسول پھر آپ مجھے تسلی نہ دیں، پھر آپ مجھے مبارکباد دیں. آپ علیہ السلام ان راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر گزر گئے. مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر تقریباً شہید اور ایک غم کی فضا تھی. آپ علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے، رات کا وقت تھا، زخموں سے چور چور ہیں، صحابہ زخموں سے چور چور ہیں، اور پھر بھی صحابہ کتنے بیدار اور متحرک ہیں. مدینہ کے تمام راستوں پر رات کو پہرا دیا گیا کیونکہ مدینہ کے اندر پھر بھی خطرے کے حالات تھے اور امکان تھا کہ وہ پھر حملہ کر کے آ جائے. تو مدینہ کے راستوں پر پہرا دیا گیا. صبح فجر کی نماز ہوئی تو ایک صحابی عمرو بن عوف المزنی نے اطلاع کی کہ اللہ کے رسول میں مدینہ سے باہر ایک جگہ ملل ہے
وہاں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں میں نے یہ اطلاع سنی کہ کافر لوگ دوبارہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم کو پورا حملہ کر کے ان کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی، فجر کی نماز کے بعد آپ نے پھر اعلان کیا کہ اب ہم پھر جائیں گے ہمراہ الاسد کی طرف، اور ہمارے ساتھ صرف وہی جائیں گے جو احد کے اندر گئے تھے۔ حضرات آپ تصور کریں، پورے زخموں سے چور چور ہیں اور اپنے 70 ساتھیوں کو احد کے دامن میں دفن کر کے آئے ہیں۔ دلی صدمہ اور زیادہ، اور جانی پریشانی اور تھکاوٹ اور زخم اپنی جگہ، لیکن آپ علیہ السلام کا حکم سب سے آگے ہے۔ دنیا نظیر نہیں پیش کر سکتی، وفاداری کی کیا مثال ہوتی ہے؟ ہم لوگ تو صرف باتوں کی غازی بات کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے سچے جانثار اور آپ علیہ السلام کے سچے وفادار، زخموں سے چور چور، آپ علیہ السلام کا حکم ہوا کہ واپس جانا ہے، سب تیار پھر کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول جائیں گے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جنہوں نے اللہ رسول کے حکم پر لبیک کہا اس کے بعد کہ وہ زخموں سے چور چور تھے۔ للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، اور پھر مسلمان نکل گئے، آگے نکل گئے۔ دیکھیں، مدینہ سے آپ علیہ السلام نکلے ہیں اور یہاں پر آئے، یہ ملل جگہ یہاں پر تھے۔ آپ علیہ السلام حمراء الاسد میں پہنچے تو کافر لوگ روحا کے مقام میں تھے، یہاں پر ان کو اطلاع پہنچ گئی۔ معبد الخزاعی ایک قبیلے کا سردار ہے، وہ آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا اور جا کر کافروں کو بتایا کہ تم واپس ہو جاؤ، ورنہ مسلمان بالکل زخمی شیروں کی طرح تمہارے پیچھے آیا اور اب تمہاری خیر نہیں ہوئی۔ کافر لوگ ڈر گئے۔ مسلمانوں کو اطلاع انہوں نے دی پیسے دے کر کہ بہت بڑی جماعت میں تھا کہ مسلمان بھاگ جائیں۔ مسلمانوں کو جب اطلاع ملی کہ جماعت بہت بڑی، انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی بہترین کارساز ہے۔ بہرحال یہاں سے کافر لوگ سیدھے مکہ کی طرف بھاگ کر آ گئے اور مسلمان پھر واپس مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے۔ یہ احد کا معرکہ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور میں اس میں بہت سی باتیں مجھ سے رہ بھی گئی، اس بنیاد پر کہ اتنے کم وقت میں یہ بیان ہو نہیں سکتا۔ یہاں صرف ایک بات رہ جاتی ہے، آخری بات، کہ کیا احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہو گئی یا نہیں۔ ان باتوں کو آپ دیکھیں غور سے، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، نقصان ضرور ہوا، 70 آدمی شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے، لیکن شکست نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں کیا فاتح نے کیا غلبہ پایا اور کتنا مال ان کو غنیمت میں ملا، اور کتنے مسلمانوں کو قیدی بنایا، اور کیا مسلمانوں کی عسکری حیثیت برباد کر دی، اور کیا فاتح میدان سے بھاگتا ہے، اور کیا مسلمانوں کے حوصلے پست کیے، اسلامی ریاست کو کیا نقصان پہنچا، کیا مفتوح فاتح کا تعاقب کرتا۔ ان سب باتوں کو اب مسلمانوں کا کوئی قیدی نہیں ہے، مسلمانوں کا کمانڈر نہیں مارا گیا، مسلمانوں کا علاقہ نہیں چھینا گیا، مسلمانوں کا کوئی مال ان کو غنیمت کے طور پر نہیں ملا، مسلمان ان سے بھاگے نہیں بلکہ ان کا تعاقب کیا، حمراء الاسد تک ان کے پیچھے گئے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر جنگی نقطۂ نظر سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، نقصان ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے، اور وہ مسلمانوں کی اپنی غلطی سے ہوا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے امیر کے حکم کو نہیں مانا۔ آپ علیہ السلام کا حکم تھا کہ اس ٹیلے پر جتنے لوگ تیر انداز ہیں یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے تاکہ نیچے میدان میں فتح ہو یا شکست، لیکن انہوں نے اس حکم کو ظاہر طور پر نہیں مانا، جس سے نقصان ہو گیا۔ تو یہ نقصان ہوا لیکن شکست نہیں ہوئی۔ یہ احد کا معرکہ تھا۔ اللہ عمل کی